احمد ترکی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اسے اپنے استاد سے بہت عقیدت تھی۔ استاد جو بات اسے بتاتا اپنے پلوں میں باندھ لیتا اور وہ کبھی اپنے استاد کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ ایک دن استاد نے کہا، دیکھو بیٹا، خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے۔ کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن بعض خواب بالکل سچے ہوتے ہیں۔ لیکن خواب دیکھنے کے بعد کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، بس اس شخص کے سامنے بیان کرو جو تمہارا خواب سننے سے پہلے کہہ دے کہ اللہ تمہارا خواب مبارک کرے، اور پھر خواب ہمیشہ اپنے کسی ہمدرد اور مخلص دوست کو سنانا چاہیے۔ ہر ایرے غیرے کو خواب سنانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن وہ لڑکا سو کر اٹھا تو اپنی ماں سے کہنے لگا، امی، آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ماں نے پوچھا، ذرا میں بھی سنوں کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ لڑکے نے ماں کو خواب سنانے سے انکار کر دیا۔ اس کے دماغ میں تو یہی تھا کہ جب تک سننے والا یہ نہ کہہ دے اللہ تمہارا خواب مبارک کرے، تب تک خواب نہیں سنانا چاہیے۔ ماں نے خواب سننے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن لڑکا اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ ماں کو اس کی ہٹ درمی پر شدید غصہ آیا۔ اس نے احمد کو 2 تماچے لگائے۔ غصے سے بولی، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ احمد روتا ہوا اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ باپ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ احمد سسک کر بولا، ماں نے مارا ہے۔ احمد نے کہا، بابا جان، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ میں نے جب انہیں اپنا خواب نہیں سنایا تو وہ مجھے مارنے لگے۔ اچھا چلو مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا؟ احمد نے کہا، بابا جان، میں آپ کو اپنا خواب نہیں سنا سکتا۔ باپ کو یہ سن کر طیش آ گیا اور ڈنڈا اٹھا کر احمد پر پل پڑے۔ احمد بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر گھر سے بھاگ نکلا۔ وہ بازار میں بھاگا جا رہا تھا اور اس کے آنسو بری طرح بہہ رہے تھے۔ اچانک اس کے کان میں آواز پڑی۔ نکارہ پیٹنے والا بادشاہ سلامت کی طرف سے اعلان کر رہا تھا۔ اس نے کان لگا کر سنا، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور بیٹوں، بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص اس کے 2 سوالوں کا جواب دے گا، بادشاہ سلامت اسے سونے میں تول دیں گے۔ اسے اتنی دولت ملے گی کہ اس کی ساری زندگی آرام سے گزرے گی۔ نکارے پر پھر چوٹ پڑی اور نکارہ پیٹنے والے کی آواز آئی، جو شخص بھی بادشاہ سلامت کے سوالوں کا جواب دینے کا خواہش مند ہو، وہ محل کے دروازے پر جا کر سونے کی زنجیر ہلا دے۔ احمد نے سوچا، گھر میں تو میری کوئی وقت نہیں ہے، بات بات پر ماں باپ پٹائی کر دیتے ہیں۔ چلو آج بادشاہ کے محل کے دروازے پر جا کر قسمت آزماتا ہوں۔ یہ سوچ کر احمد محل کی طرف چلا۔ دروازے پر سونے کی ایک زنجیر لٹک رہی تھی۔ اس نے زنجیر ہلائی تو ایک باوردی شخص دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے پوچھا، ہاں بھئی لڑکے، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ احمد نے کہا، میں بادشاہ سلامت کے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دربان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی آئی اور وہ ہنس کر بولا، اتنی سی عمر میں تم اتنے عقل مند کیسے ہو گئے کہ بادشاہ سلامت کے سوالوں کا جواب دے دو گے؟ احمد نے کہا، مجھے بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو، پھر دیکھو میرا کمال۔ دربان اسے لے کر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ بادشاہ سلامت نے کہا، یہ سامنے جو 2 گھوڑیاں کھڑی ہیں، پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمیں بھیجی ہیں اور ہم سے پوچھا ہے کہ ان میں سے ماں کون سی ہے اور اس کی بیٹی کون سی ہے۔ میرے درباریوں میں سے تو کوئی یہ معمہ حل نہیں کر سکا۔ اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ احمد نے کہا، حضور، ایک جیسے 2 برتنوں میں جوں لائی جائے اور ان میں تھوڑی سی بجری بھی ملا دی جائے۔ جب 2 برتنوں میں بجری ملے، جوں آ گئے، تو احمد نے برتن گھوڑیوں کے سامنے رکھ دیے اور بادشاہ سلامت سے کہا، حضور، اب سب لوگ اپنے گھر چلے جائیں، صبح آ کر میں اس سوال کا جواب دے دوں گا۔ اگلے دن جب سب لوگ اس جگہ پہنچے جہاں گھوڑیاں بندھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برتن بالکل خالی تھا، جبکہ ایک برتن میں سے جوں غائب تھے، لیکن جوں میں ملے پتھر ایسے ہی پڑے تھے۔
احمد نے اس گھوڑی پر ہاتھ رکھ کر، جس نے پتھر نہیں کھائے تھے، کہا، یہ گھوڑی اس گھوڑی کی بچی ہے اور دوسری اس کی ماں ہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، لڑکے، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ ماں کیونکہ بوڑھی ہے اس لیے اس کے دانت خراب ہے۔ اس نے جوں کے ساتھ پتھر بھی نگل لیے۔ جوان گھوڑی کے دانت کیوں کر تیز تھے، اس لیے اس نے جب جوں چبا چبا کر کھائے تو اسے پتہ چل گیا کہ اس میں پتھر بھی موجود ہیں، اور وہ پتھر چھوڑتی رہی۔ بادشاہ نے احمد کو خوب شاباش دی اور اسے انعام و کرام سے مالا مال کر دیا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا۔ بادشاہ نے ایک چھڑی احمد کی طرف بڑھا کر پوچھا، یہ بتاؤ، اس کا کون سا سرا درخت کے نچلے حصے سے بنا ہے اور کون سا اوپر کے حصے سے؟ احمد نے پوچھا، کیا محل میں کوئی تالاب ہے؟ مجھے اس کے پاس لے جایا جائے۔ بادشاہ کے آدمی اسے تالاب کے پاس لے گئے اور احمد نے چھڑی اس تالاب میں ڈال دی۔ احمد نے کہا، چھڑی کا جو سرا پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ درخت کے نچلے حصے سے بنایا گیا ہے، اور جو سرا اوپر تیر رہا ہے وہ درخت کے اوپر کے حصے سے بنا ہے۔ بادشاہ اور درباری لڑکے کی عقل مندی پر اش اش کر اٹھے۔ پڑوسی بادشاہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی بادشاہ کو تنگ کرنے کا پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ اب اس نے کہا، کہلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام ترک سپاہیوں کے لیے سنگ مرمر کی وردیاں بنائی جائیں۔ بادشاہ اور اس کے تمام درباری ایک بار پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اب کیا کریں؟ بھلا کہیں پتھر کی وردیاں بھی سی جا سکتی ہیں؟ آخر ایک درباری کو احمد کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ سلامت کو مشورہ دیا کہ اس ہی لڑکے کو بلایا جائے جس نے آپ کی 2 مشکل سوالوں کے جواب دیے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی گئے اور فوراً ہی احمد کو گھوڑے پر بٹھا کر دربار میں لے آئے۔ بادشاہ سلامت نے احمد سے کہا، عقل مند لڑکے، تم بتاؤ کہ ہم پتھر کی وردیاں سینے کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ احمد نے کہا، عالی جاں، مجھے کاغذ اور قلم منگوا دیں۔ پڑوسی بادشاہ کو ایک خط بھیجنا چاہتا ہوں۔ ملازمین نے فوراً کاغذ و قلم احمد کے سامنے پیش کر دیا۔ احمد نے لکھا، ہم نے سنگ مرمر کی وردیاں کاٹ تو لی ہیں، لیکن انہیں سینے کے لیے ہمیں کوئی مناسب دھاگا نہیں مل رہا۔ اگر آپ مہربانی کریں اور ہمیں ایسا مناسب دھاگا بھجوا دیں تو ہم جلد وردیاں سی کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ جب خط پڑوسی بادشاہ کے سامنے آیا، وہ سمجھ گیا کہ ترکی کے بادشاہ کے دربار میں کوئی بہت ہی عالم شخص موجود ہے جو اس کے ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ اس نے خواہش کی کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ عالم شخص چند دن کے لیے اس کا مہمان بنے۔ احمد جب اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے مختلف سوالات کیے جن کا احمد نے بہت دانش مندی سے جواب دیا۔ بادشاہ احمد سے بہت متاثر ہوا اور اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ احمد کئی مہینے اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے بادشاہ کے محل میں رہا۔ آخر ایک دن اسے اپنے وطن کی یاد ستانے لگی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں بہت عرصہ آپ کا مہمان رہا ہوں، اب میں اپنی بیوی کے ساتھ ترکی واپس جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو بہت سا مال و دولت دے کر رخصت کیا۔ احمد جب اپنی بیوی کے ساتھ ترکی کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا، میں تم جیسے عقل مند لڑکے کو کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا ہوں؟ میری خواہش ہے تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ احمد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں پہلے ہی شادی کر چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اس میں کیا حرج ہے؟ ایک شخص کی 2 بیویاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک بیوی آفتابے سے پانی ڈال کر تمہارے ہاتھ دھلائے گی اور دوسری تولیے سے خشک کر لے گی۔ احمد بادشاہ کی یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم ہماری کس بات پر ہنسے ہو؟ احمد نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بات سن کر مجھے اپنا وہ خواب یاد آ گیا جو میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اللہ تمہارا خواب مبارک کرے، ذرا مجھے بھی تو سناؤ، تم نے کیا دیکھا تھا؟ احمد نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کی کھڑکی سے چاند اندر آیا اور میرے پلنگ پر بیٹھ گیا، اور پھر اس ہی کھڑکی سے سورج اندر آیا
اور میرے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور یہ بھی کتنا دلچسپ اتفاق ہے کہ میری بیوی کا نام چاند ہے اور آپ کی بیٹی جس سے آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا نام سورج ہے۔ پھر احمد کی شادی سورج سے بھی ہو گئی اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔